हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM Voice 2647। इमरान सीरीज बाय इब्न सफ़ी नीले परिंदे, तंज़ मज़ाह और सस्पेंस से भरपूर नावल। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। चलते हैं कहानी की जानिब। इमरान सीरीज बाय इब्न सफ़ी नीले परिंदे, कहानी नंबर 6, चैप्टर 1। 14वीं रात की चांदनी पहाड़ियों पर बिखरी हुई थी। सन्नाटे और चांदनी का हसीन इम्तिजाज सदियों पर पुरानी चट्टानों को गोया झिझोड़ कर जगा रहा था। एक लामुतनाही सुकूत के बावजूद भी न जाने क्यों माहौल बड़ा जानदार मालूम हो रहा था। पहाड़ों में चकराती हुई सिया सड़क पर जो बुलंदी से किसी बल खाए हुए सांप से मुशाबा नजर आती थी, एक लंबी सी कार दौड़ती दिखाई दे रही थी। अचानक वो एक जगह रुक गई और स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ आदमी बड़बड़ाने लगा। क्या हो गया है भाई? उसने उसे 2 बार स्टार्ट किया। इंजन जागा, एक मुख्तसर सी अंगड़ाई ली और फिर सो गया। कई बार स्टार्ट करने के बावजूद भी इंजन होश में ना आया। यार, धक्का लगाना पड़ेगा, उसने पीछे मुड़कर कहा, मगर पिछली सीट से खर्राटे ही बुलंद होते रहे। उसने दोनों घुटने सीट पर टेक कर बैठते हुए सोने वाले की, इमरान के बच्चे होश में आओ। बच्चे? खुदा की कसम एक भी नहीं है, अभी तो मुर्गी अंडों पर ही बैठी हुई है। सुपर फैयाज, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, कैप्टन फैयाज ने कहा। जब चले थे तब तो स्टार्ट हो गई थी, चलो धक्का लगाओ। इमरान ने उसके साने पकड़े और धकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये क्या बेहूदगी है, मैं थप्पड़ रसीद कर दूंगा। फैयाज पलट कर उससे लिपट पड़ा। हाय हाय, अरे मैं हूँ, मर्द हूँ, कार धक्का दिए बगैर स्टार्ट नहीं होगी। फैयाज हलक फाड़ कर चीखा। तो ऐसा बोलो ना। मैं समझा शायद। वाह यार। फैयाज स्टीयरिंग के सामने जा बैठा और इमरान कार को आगे से पीछे की तरफ धकेलने लगा। अरे अरे, फैयाज फिर चीखा। पीछे से। इमरान ने मुंह फेर कर अपनी कमर कार के अगले हिस्से से लगा दी और जोर करने लगा। अरे खुदा गारत करे, सुअर गधे। फैयाज दांत पीस कर रह गया। अब क्या हो गया? इमरान झल्लाए हुए लहजे में बोला। फैयाज नीचे उतर आया, चंद लम्हे खड़ा इमरान को घूरता रहा, फिर बेबसी से बोला, क्यों परेशान करते हो? परेशान तुम करते हो या मैं? अच्छा, तुम स्टीयरिंग करो, मैं धक्का देता हूँ, फैयाज ने कहा। अच्छा बाबा। इमरान पेशानी पर हाथ मारकर बोला। वो अगली सीट पर जा बैठा और कैप्टन फैयाज कार को धकेल कर आगे की तरफ बढ़ाने लगा। कार न सिर्फ स्टार्ट हुई बल्कि फर्राटे भरती हुई आगे बढ़ गई। अरे अरे अरे, रोको रोको। फैयाज चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन वो अगले मोड़ पर जाकर नजरों से ओझल हो गई। फैयाज बराबर दौड़ता रहा, उसके अलावा और चारा भी क्या था। वो दौड़ता रहा, हत्ता की ताकत जवाब दे गई और वो एक चट्टान से टेक लगाकर हाँफने लगा। चढ़ाई पर दौड़ना आसान काम नहीं होता। वो एक पत्थर पर बैठकर हाँफने लगा। उस वक्त तो उस हरकत पर वो इमरान की बोटियां भी उड़ा सकता था, लेकिन सांसों के साथ ही साथ उसकी जहनी हालत भी एतदाल पर आती गई। इमरान पर गुस्सा आना कुदरती अम्र था, लेकिन उसके साथ ही फैयाज को इस बात का एहसास भी था कि आज उसने भी इमरान को काफ़ी परेशान किया है। आज शाम को वह इमरान को तफरी के बहाने कार में बिठाकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ ले उड़ा था। इमरान की लाइल्मी में रूसी से उसका सामान्य सफ़र पहले ही हासिल कर चुका था और वो सब कार की स्टेपनी में ठोंस दिया गया था। वो जानता था कि इमरान आजकल काम के मूड में नहीं है, लिहाजा उसे यह हरकत करनी पड़ी। और फिर जब यह तफरीही सफ़र तवील ही होता गया तो फैयाज को यह बताना पड़ा कि वो उसे सरदारगढ़ ले जा रहा है। उस पर इमरान एक लंबी सांस खींचकर खामोश हो गया था। उसने ये भी नहीं पूछा कि इस तरह सरदारगढ़ ले जाने का मकसद क्या है। फिर उसने कोई बात ही नहीं की थी। कुछ देर यूं ही बैठा रहा था, फिर पिछली सीट पर जाकर खर्राटे लेने शुरू कर दिए थे। जाहिर है ऐसी सूरत में फैयाज का गुस्सा ज्यादा जोर न पकड़ सका होगा और वो उसी पत्थर पर घुटनों में सर दिए बैठा रहा। सिगरेटों का केस और काफी का थर्मोस गाड़ी ही में रह गए थे, वरना वो उसी पुरसुकून माहौल से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश जरूर करता। वैसे वो मुतमईन था कि इमरान का मजाक खतरनाक सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। वो वापस जरूर आएगा और कुछ ताज्जुब नहीं कि वो करीब ही कहीं हो। फैयाज घुटनों में सर दिए इमरान ही के मुतालिक सोचता रहा। उसे उसकी बेहतरी हरकतें याद आ रही थी, वो हरकतें जिन पर हंसी और गुस्सा साथ ही आते थे और दूसरे की समझ में नहीं आता था कि वो हंसते ही रहे या इमरान को मार बैठे। हिमाकत का इजहार उसकी फितरत का जुज़्व सानी बन चुका था और वो किसी मौके पर भी उससे बाज नहीं रहता था। वो उनके सामने भी हिमाकत अंगेज हरकतें करता जो उसे अहमक नहीं समझते थे। मसलन
خود کیپٹن فیاض کے لیے عمران نے ایک نہیں درجنوں کیس نپٹائے تھے، کام اس نے کیے تھے اور نام فیاض کا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسے آدمی کو احمق نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی عمران کے احمقانہ رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے اور فیاض اسی طرح بیٹھا رہا، لیکن کب تک؟ آخر اسے سوچنا ہی پڑا کہ کہیں سچ مچ عمران چوٹ نہ دے گیا ہو، کیونکہ وہ بھی تو اسے دھوکہ دے کر ہی سردار گڑھ لے جا رہا تھا۔ فیاض اٹھا اور دل ہی دل میں عمران کو گالیاں دیتا ہوا سڑک پر چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اگلے موڑ پر پہنچا اسے سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ چلنے کا انداز عمران ہی کا سا تھا۔ فیاض کی مٹھیاں بھیج گئی۔ عمران نے دور ہی سے ہانک لگائی، کیپٹن صاحب وہ پھر رک گئی ہے، چلو دھکا لگاؤ۔ فیاض کی رفتار تیز ہو گئی، وہ قریب قریب دوڑنے لگا تھا۔ عمران کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ گھوما، لیکن خلا میں چکر کاٹ کر رہ گیا، کیونکہ عمران بڑی پھرتی سے بیٹھ گیا تھا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عمران نے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ابھی تو اچھے بھلے تھے، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ فیاض دانت پیس کر بولا، اب یہاں تنہائی میں جو چاہو کر لو، کوئی دیکھنے آتا ہے؟ عمران نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، اگر وہ سالی اسٹارٹ نہیں ہوتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہاتھ چھوڑو، فیاض نے جھٹکا دے کر کہا، لیکن عمران کی گرفت تو مضبوط تھی، وہ ہاتھ نہ چھڑا سکا۔ وعدہ کرو کہ مارو گے نہیں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ، اچھا تو اس کے علاوہ جو کچھ کہو دلا دوں، ٹافیاں لوگے؟ فیاض کا موڈ ٹھیک ہونے میں دیر نہیں لگی، وہ کرتا بھی کیا، عمران پر غصہ اتارنا بھی ایک طرح سے وقت کی بربادی ہی تھی۔ ویسے اس بار حقیقتاً کار کو دھکا دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ عمران نے اپنے کئی منٹوں اس کے انجن پر ضائع کیے تھے، وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، قریب ہی ایک جگہ کار روک کر انجن کی مرمت کرنے لگا تھا۔ اسے توقع تھی کہ فیاض بے تحاشا دوڑتا ہوا وہاں تک پہنچ ہی جائے گا، لیکن جب کئی منٹوں گزر جانے کے باوجود بھی فیاض نہ آیا تو وہ خود ہی اس کی تلاش میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی چکراتی ہوئی سڑک پر سفر کر رہے تھے، لیکن کار فیاض ہی چلا رہا تھا اور عمران نے پھر پچھلی سیٹ سنبھال لی تھی۔ فیاض بڑبڑانے لگا، اس وقت تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو چین سے گھر پر سو رہا ہوتا۔ عمران نے جلدی سے جملہ پورا کر دیا۔ بکواس مت کرو، فیاض نے کہا، معاملہ 5000 پر طے ہوا ہے۔ کیسا معاملہ؟ سردار گڑھ میں تمہارا نکاح نہیں ہوگا، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ ہائے، پھر کیا؟ یوں ہی مفت میں میرا وقت برباد کرا رہے ہو، ایک بہت ہی دلچسپ کیس ہے۔ یار فیاض، میں تنگ آ گیا ہوں، تمہاری زبان سے پہلی بار اس قسم کا جملہ سن رہا ہوں۔ فیاض نے حیرت ظاہر کی۔ سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ لفظ و کیس میرے سامنے نہ دہرایا کرو۔ کیس لا حول ولا قوت، میں نے اکثر دائیوں کے جچکی کرانے کو بھی کیس ہی کہتے سنا ہے۔ سنو عمران، بور نہ کرو، ایسا دلچسپ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، ختم کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، عمران نے اپنے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے کہا۔ فی الحال میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ بددل ہو جائے۔ معاملہ ایسا ہے کہ وہ سرکاری طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اگر کرنا بھی چاہے تو کم از کم میرا محکمہ اسے ہنس کر ہی ٹال دے گا۔ فیاض بڑبڑاتا رہا اور عمران کے خراٹے کار میں گونجتے رہے۔ اتنی جلدی سو جانا ناممکنات میں سے تھا، شاید عمران کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ سردار گڑھ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اب سے 50 سال قبل یہاں خاک اڑتی رہی ہوگی، لیکن مٹی کا تیل دریافت ہو جانے سے ایک اچھا خاصا شہر بس گیا تھا۔ شروع میں صرف مزدور طبقے کی آبادی تھی، آہستہ آہستہ یہ آبادی پھیلاؤ اختیار کرتی گئی اور پھر ایک دن سردار گڑھ جدید طرز کا ایک ترقی یافتہ شہر بن گیا۔ پہلے صرف مٹی کے تیل کے کنووں کی وجہ سے اس کی اہمیت تھی، لیکن اب اس کا شمار مشہور تفریحی گاہوں میں بھی ہونے لگا تھا اور یہاں کے نائٹ کلب دور دور تک شہرت رکھتے تھے۔ کیپٹن فیاض نے کار ایک کلب کے سامنے روک دی۔ ٹاؤن ہال کے کلارک ٹاور نے ابھی 11 بجائے تھے اور یہ نائٹ کلبوں کے جاگنے کا وقت تھا، مگر عمران کے خراٹے شباب پر تھے۔ فیاض جانتا تھا کہ وہ سو نہیں رہا ہے، خراٹے قطعی بناوٹی ہے، لیکن وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کار کے قریب سے گزرنے والوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرما رہا تھا۔ وہ کار کے قریب سے گزرتے وقت تو ایک لمحہ رک کر خراٹے سنتے اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ او مردود، فیاض جھلا کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ پہلے تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، پھر یک بیک بوکھلا کر اس نے کھلے ہوئے دروازے سے چھلانگ لگا دی، مگر اس بار چوٹ اسی کو ہوئی۔ مقصد غالباً یہ تھا کہ سڑک پر گرنے کی صورت میں فیاض نیچے ہوگا اور وہ خود اوپر، مگر فیاض بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور عمران جھوک میں تو تھا ہی، اوندھے منہ سڑک پر چلا آیا۔
البتہ اس کی پھرتی بھی قابل تعریف تھی، شاید ہی کسی نے اسے گرتے دیکھا ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ اتنے پرسکون انداز میں فیاض کے شانے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ ہاں تو اب ہم کہاں ہیں؟ عمران نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں نہ تو شرمندگی تھی اور نہ بے اطمینانی۔ فیاض پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ عمران بے تعلقہ انداز میں کھڑا رہا۔ آخر فیاض بولا، کپڑے تو جھاڑ لو، اور عمران بڑی سعادت مندی سے فیاض کے کپڑے جھاڑنے لگا۔ اب جھیپ نہ مٹاؤ۔ فیاض پھر ہنس پڑا۔ تم ہمیشہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہو۔ عمران بگڑ گیا۔ چلو چلو، فیاض نے اسے دھکیل کر عمارت کی طرف بڑھایا۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے۔ ابھی بہتری میزیں خالی تھی۔ فیاض نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر ایک میز منتخب کی اور وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس گوشے کے ویٹر نے قریب آ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عمران نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بچے تو بخیریت ہے؟ جی ہاں صاحب۔ ویٹر بوکھلا کر ہنسنے لگا اور فیاض نے عمران کے پیر میں بڑی بے دردی سے چٹکی لی۔ عمران نے سی کر کے ویٹر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کھانے میں جو کچھ بھی ہو لاؤ، فیاض نے ویٹر سے کہا اور ویٹر چلا گیا۔ جن لوگوں نے عمران کو ویٹر سے مصافحہ کرتے دیکھا تھا وہ اب بھی ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ فیاض کو پھر اس پر تاؤ آ گیا اور وہ تلخ لہجے میں بولا، تمہارے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جسے اپنی عزت کا پاس نہ ہو۔ آج کل فری پاس اور کنسیشن بالکل بند ہے، اس نے سر ہلا کر کہا اور ہونٹ سکوڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ فیاض، پرواہ نہ کرو، عمران نے تھوڑی دیر بعد سنجیدگی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو۔ کیا میں نہیں جانتا کہ یہ پیر یاسین نائٹ کلب ہے؟ میں کب کہتا ہوں کہ تم سردار گڑھ پہلی بار آئے ہو؟ فیاض بولا۔ خلاف توقع اس کا موڈ آنے واحد میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عمران کی سنجیدگی کا رد عمل رہا ہو۔ میں روزانہ باقاعدہ طور پر اخبار پڑھتا ہوں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر آج سے ایک ہفتہ قبل اسی ہال میں ایک ننھا سا نیلا پرندہ اڑ رہا تھا۔ عمران آہستہ سے بولا۔ اوہ، تو تم سمجھ گئے۔ فیاض کے لہجے میں دبی ہوئی سی مسکراہٹ تھی۔ مگر تم اس سے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کسی ایسے پرندے کے وجود پر یقین بھی ہے۔ تب پھر کیا بات ہوئی؟ فیاض نے مایوسی سے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پر تحقیق کیے بغیر ایسے کسی پرندے کے وجود پر یقین نہیں کر سکتا، اور تم تحقیق کیے بغیر مانو گے نہیں، فیاض نے چہک کر کہا۔ مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ عمران کا لہجہ بہت خشک تھا۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کروں؟ وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، زبردستی تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ عمران کی کھوپڑی پھر آؤٹ آف آرڈر ہو گئی۔ کچھ بھی کرنا پڑے۔ اچھا، میں صبر کروں گا، مگر نہیں، ویٹر کھانا لا رہا ہے، میں فی الحال کھانا کھا کر ایک کپ چائے پیوں گا، لہٰذا بکواس بند۔ کھانے کے دوران میں سچ مچ خاموشی رہی۔ شاید فیاض بھی بہت زیادہ بھوکا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کے دوران پھر وہی تذکرہ چھڑ گیا۔ جمیل کا بیان یہی ہے، میں نے وہی میز منتخب کی ہے جس پر اس دن جمیل تھا۔ کیا؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی یہی میز جو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں یہی، اور خدا کے لیے سنجیدگی سے سنو، بیٹھ جاؤ۔ واہ رے آپ کی سنجیدگی، عمران چڑ کر ہاتھ نچاتا ہوا بولا۔ سانپ کے فن پر بٹھا دو مجھے، لعنت بھیجتا ہوں ایسی دوستی پر۔ فیاض نے اسے کھینچ کر بٹھا دیا اور کہا، تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، خواہ کچھ ہو۔ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں۔ کن لوگوں سے؟ جمیل کے خاندان والوں سے۔ اچھا تو شروع ہو جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ جمیل اسی میز پر بیٹھا تھا۔ پھر موڈ خراب کر رہے ہو میرا، عمران خوفزدہ انداز میں بولا۔ بار بار یہی جملہ دہرا کر درجنوں آدمیوں نے اس نیلے پرندے کو ہال میں چکر لگاتے دیکھا تھا، اور وہ چند لمحے خلا میں چکراتا رہا، پھر اچانک جمیل پر گر پڑا اور اپنی باریک سی چونچ اس کی گردن میں اتار دی۔ جمیل کا بیان ہے کہ اسے اس کی چونچ پر اپنی گردن سے نکالنے کے لیے کسی قدر و قوت بھی صرف کرنی پڑی تھی۔ بہرحال اس نے اسے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ دور بیٹھے ہوئے لوگ اس کا مزاق اڑانے کے لیے ہنسنے لگے۔ ان کے ساتھ وہ بھی ہنستا رہا، لیکن وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں بیٹھ سکا، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گردن میں بچھو نے ڈنک کو مار دیا ہو۔ لیکن پھر یہ تکلیف 1 گھنٹے سے زیادہ نہ رہی۔ رات بھر وہ سکون سے سویا، اور جب دوسری صبح جاگا تو اپنے سارے جسم پر بڑے بڑے سفید دھبے پائے۔ خاص طور پر چہرہ بالکل ہی بدنما ہو گیا ہے۔ اب اگر تم اسے دیکھو تو پہلی نظر میں وہ برسوں کا کوئی بہت پرانا مریض معلوم ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ داغ اسی پرندے کے حملے کا نتیجہ ہے، عمران بولا۔ یقیناً، کیا ڈاکٹروں کی رائے یہی ہے؟ ڈاکٹروں کو اسے برس تسلیم کرنے میں تعمل ہے۔ جمیل کا خون ٹیسٹ تو کیا گیا ہے، اور اسی کی بنا پر ڈاکٹر کوئی واضح رائے دیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ خون کے متعلق رپورٹ کیا ہے؟
خون میں بالکل نئی قسم کے جراثیم پائے گئے ہیں، کم از کم اس وقت تک کہ دریافت شدہ جراثیم میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ او اچھا، رپورٹ کی ایک کاپی تو مل ہی جائے گی۔ ضرور مل جائے گی، فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، مگر اس کے خاندان والے محکمہ سراغ رسانی سے کیوں مدد چاہتے ہیں؟ اس مرض کا سراغ تو ڈاکٹر ہی پا سکیں گے۔ حالات کچھ اس قسم کے ہے، فیاض سر ہلا کر بولا، اگر واقعی یہ کوئی مرض ہے تو اس پرندے نے جمیل ہی کو کیوں منتخب کیا جبکہ پورا ہال بھرا ہوا تھا؟ یہ دلیل بے تکی ہے۔ پوری بات بھی تو سنو، اگر اچانک اس دن وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی منگنی تیسرے ہی دن ایک بہت اونچے خاندان میں ہو جاتی۔ اچھا ہوں، اب تم خود سوچو۔ سوچ رہا ہوں، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، گردن کے زخم کے متعلق ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کیسا زخم؟ دوسری صبح ہی اس جگہ صرف ایک نشان نظر آ رہا تھا، جیسے گردن میں گزشتہ روز انجیکشن دیا گیا ہو، اور اب تو شاید خود جمیل بھی یہ نہ بتا سکے کہ پرندے نے کس جگہ چونچ لگائی تھی۔ خوب، عمران کنکھیوں سے ایک جانب دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عمران نے پوچھا، اچھا سپر فیاض، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم اس سلسلے میں جمیل کے خاندان والوں کی مدد کرو، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جمیل کی منگنی تو ہونے سے رہی، تم مجھے ان لوگوں کا پتہ بتاؤ جن کے ہاں جمیل کی منگنی ہونے والی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ میری منگنی ہوگی؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں شادی کے بغیر ہی مر جاؤں؟ میں نہیں سمجھا۔ تم منگنی اور شادی نہیں سمجھتے، الو کہیں کہ ہاں؟ عمران، کام کی بات کرو۔ فیاض صاحب، پتہ؟ اچھا، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انہی لوگوں کی حرکت ہے؟ اگر ان کا تعلق پرندوں کی کسی نسل سے ہے تو یقیناً انہی کی ہوگی، اور مجھے انتہائی خوشی ہوگی اگر میں کسی چڑے کا داماد بن جاؤں۔ تم پھر بہکنے لگے۔ فیاض ڈیئر، پتہ؟ فیاض چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، وہ یہاں کا ایک سربر آوردہ خاندان ہے، نواب جاوید مرزا کا خاندان۔ پروین جاوید مرزا ہی کی اکلوتی لڑکی ہے، اور جاوید مرزا بے اندازہ دولت کا مالک ہے۔ آہا، عمران اپنی رانیں پیٹتا ہوا بولا، تب تو اپنی چاندی ہے۔ بکواس بند نہیں کرو گے تم؟ اچھا خیر ہٹاؤ، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جمیل کس حیثیت کا آدمی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی دولت مند ہی ہوگا، ورنہ جاوید مرزا کے یہاں رشتے کی تجویز کیوں کر ہوتی؟ اور اب تو جمیل کی دولت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی حال ہی میں اس کی ایک مملوکہ زمین میں تیل کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ کیا جمیل اس زمین کا تنہا مالک ہے؟ 100% خاندان کے دوسرے لوگ حقیقتاً اس کے دست نگراں ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اس کے ملازم سمجھ لو۔ 3 چچا، 2 ماموں، چچا زاد بھائی بھی کئی عدد، اور چچا زاد بہنیں کئی عدد۔ ان میں سے کوئی ایسی بھی ہے جس کی عمر شادی کے قابل ہو؟ میرا خیال ہے کہ خاندان میں ایسی 3 لڑکیاں ہیں۔ جمیل کے کاروبار کی تفصیل کے لیے مزید پوچھ گچھ کرنی پڑے گی۔ ویسے یہاں اس کے 2 بڑے کارخانے ہیں، ایک ایسا ہے جس میں مٹی کے تیل کے بیرل ڈھالے جاتے ہیں، دوسرے میں مٹی کے تیل کی صفائی ہوتی ہے۔ تو گویا وہ بھی کافی مالدار آدمی ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا، لیکن کیا خود جمیل ہی نے تم سے گفت و شنید کی تھی؟ نہیں، اس نے تو لوگوں سے ملنا جلنا ہی ترک کر دیا ہے، نہ وہ گھر سے باہر ہی نکلتا ہے، تو کیا میں اسے نہ دیکھ سکوں گا؟ کوشش یہی کی جائے گی کہ تم اسے دیکھ سکو۔ ویسے وہ میرے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ محکمہ سراغ رسانی سے رجوع کرنے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی تھی؟ اس کے چچا سجاد کو وہ میرا پرانا شناسہ ہے۔ اب ہم کہاں چلیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں جمیل کی کوٹھی میں پہنچا دوں، لیکن خدا کے لیے بہت زیادہ بوریت نہ پھیلانا، تمہیں اپنی عزت کا بھی پاس نہیں ہوتا۔ میری فکر تم کیا ہی نہ کرو، میری عزت ذرا واٹر پروف قسم کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے الو سمجھے، حالانکہ تم سے بڑا الو آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، لاؤ ایک سگریٹ مجھے بھی دو، میں بھی اب باقاعدہ طور پر سگریٹ شروع کر دوں گا۔ کل ہی ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جن پیسوں کا گھی دودھ کھاتے ہو، اگر انہی کے سگریٹ پیو تو کیا حرج ہے؟ اچھا اب بکواس بند کرو۔ فیاض اس کی طرف سگریٹ کیس بڑھاتا ہوا بولا، اور عمران نے سگریٹ کیس لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ دونوں کرسی سے اٹھ گئے۔ کیا مطلب؟ فیاض نے کہا، تمہارے پاس کافی سگریٹ ہے، اب میں آج ہی سے تو سگریٹ خریدنے سے رہا۔ فیاض ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ جمیل کی کوٹھی بڑی شاندار تھی اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعمیر اسی انداز کے ساتھ کی گئی ہو کہ پورا خاندان اس میں رہ سکے۔ کم و بیش 25 کمرے ضرور رہے ہوں گے۔
فیاض عمران کو پچھلی رات ہی یہاں پہنچا گیا تھا اور پھر فیاض وہاں اتنی ہی دیر ٹھہرا تھا جتنی دیر میں وہ سجاد اور اس کے دوسرے بھائیوں سے عمران کا تعارف کرا سکا تھا۔ عمران نے بقیہ رات سکون سے گزاری، یعنی صبح تک اطمینان سے سوتا رہا۔ دن کے اجالے میں لوگوں نے عمران کے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی، کیونکہ وہ صورت ہی سے پرلے سرے کا بیوقوف معلوم ہوتا تھا۔ چائے اس نے اپنے کمرے میں تنہا پی اور پھر باہر نکل کر ایک ایک سے امجاد صاحب کے متعلق پوچھنے لگا، لیکن ہر ایک نے اس نام سے لا علمی ظاہر کی۔ آخر سجاد آ ٹکرایا۔ عمران نے اس سے بھی امجاد صاحب کے متعلق پوچھا۔ یہاں تو کوئی بھی امجاد نہیں ہے، سجاد نے کہا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا قوی الجثہ آدمی تھا اور اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی ناک تھی۔ تب پھر شاید میں غلط جگہ پر ہوں، عمران نے مایوسی سے کہا، لیکن کیپٹن فیاض نے کہا تھا کہ امجاد صاحب میرے پرانے شناسہ ہیں اور ان کے بھتیجے۔ امجاد نہیں سجاد، سجاد نے کہا، میں ہی سجاد ہوں۔ نہیں صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے امجاد، اور اگر آپ سجاد کہتے ہیں تو پھر یہی درست ہوگا۔ آپ کے بھتیجے صاحب، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت مشکل ہے جناب، سجاد بولا، وہ کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ ہم سب خوشامدیں کرتے کرتے تھک گئے۔ مجھے وہ کمرہ ہی دکھا دیجیے، آئیے پھر کوشش کریں، ممکن ہے کہ مگر مجھے امید نہیں۔ وہ 3 راہداریوں سے گزرنے کے بعد ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ عمران نے دروازے کو دھکا دیا لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ سجاد نے آواز دی لیکن اندر سے کوئی صرف خاص کر رہ گیا۔ اتنے میں عمران نے جیب سے سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ سجاد کو پیش کیا اور دوسرا خود سلگا لیا۔ سجاد نے سگریٹ سلگا کر پھر دروازے پر دستک دی۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اندر سے ایک بھررائی ہوئی سی آواز آئی۔ جمیل بیٹے، دروازہ کھول دو، باہر آؤ، دیکھو میں نے ایک نیا انتظام کیا ہے اور ہمارے دشمنوں کی گردنیں نالی میں رگڑ دی جائے گی۔ چچا جان، میں کچھ نہیں چاہتا، ہم تو چاہتے ہیں۔ فضول ہے، بیکار ہے، اس کمرے سے میری لاش ہی نکلے گی۔ دیکھا آپ نے، سجاد نے آہستہ سے عمران سے کہا اور عمران صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر سجاد خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ وہ بے خیالی میں پے در پے سگریٹ کے لمبے لمبے کس لے رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور سگریٹ کی دھجیاں اڑ گئی۔ ارے خدایا! سجاد چیخ مار کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اندر سے کوئی چیخا، پھر دوڑنے کی آواز آئی اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھل گیا۔ دوسرے لمحے میں عمران کے سامنے ایک قوی ہیکل نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر بڑے بڑے سفید دھبے تھے۔ اس نے جھپٹ کر سجاد کو فرش سے اٹھایا اور سجاد عمران کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ یہ کیا بےہودگی تھی؟ ارے خدا کی قسم، عمران ہکلانے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ جمیل نے سجاد کو جھنجھوڑ کر کہا۔ یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں، سجاد عمران کو قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا ہانپ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ جمیل عمران کی طرف مڑا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ پھر بند ہو چکا تھا۔ مجھے بتائیے کہ اس بےہودگی کا کیا مطلب تھا؟ سجاد عمران کے چہرے کے قریب ہاتھ ہلا کر چیخا۔ گھر کے کئی دوسرے افراد بھی اب وہاں پہنچ گئے تھے۔ دیکھیے، عرض کرتا ہوں، عمران گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ کیپٹن فیاض کی حرکت تھی۔ اس نے میرے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے۔ یہ دیکھیے، سگریٹ کیس پر اس کا نام بھی موجود ہے۔ عمران نے سگریٹ کیس اسے پکڑا دیا۔ یہ سگریٹ دراصل میرے لیے تھا، عمران پھر بولا۔ مجھے بہت افسوس ہے، لا حول ولا قوت، آپ جلے تو نہیں؟ وہ آگے جھک کر اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اگر یہ مذاق تھا تو میں ایسے مذاق پر لعنت بھیجتا ہوں، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ فیاض ابھی تک بچپنے ہی کی حدود میں ہے۔ میں فیاض سے سمجھ لوں گا، عمران اپنی مٹھیاں بھیج کر بولا۔ دوسرے افراد سجاد سے دھماکے کے متعلق پوچھنے لگے اور سجاد نے سگریٹ پھٹنے کا واقعہ دہراتے ہوئے کہا۔ اس طرح اچانک ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ فیاض کو ایسا مذاق نہ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اس کے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے۔ اب سوچتا ہوں کہیں فیاض نے مجھ سے بھی تو مذاق نہیں کیا ہے۔ ضرور کیا ہوگا، عمران حماقت انگیز انداز میں پلکیں جھپکاتا ہوا بولا۔ آپ کا عہدہ کیا ہے؟ سجاد نے اس سے پوچھا۔ شعبہ؟ میرا کوئی شعبہ نہیں ہے، لا حول ولا قوت، کیا آپ مجھے لفنگا سمجھتے ہیں؟ لفنگا ہوگا وہی سالہ فیاض۔ ایک دفعہ پھر لا حول ولا قوت۔ آپ اونچا بھی سنتے ہیں؟ سجاد اسے گھورنے لگا۔ میں اونچا نیچا سب کچھ سن سکتا ہوں، عمران برا سا منہ بنا کر بولا اور سگریٹ کیس سے دوسرا سگریٹ نکالنے لگا۔ پھر اس طرح چونکا جیسے دھماکے والا واقعہ بھول ہی گیا ہو۔ اس نے جھلاٹ کا مظاہرہ کرنے کے سلسلے میں سارے سگریٹ توڑ کر پھینک دیے اور سگریٹ کیس کو فرش پر رکھ کر پہلے تو اس پر گھوسے برساتا رہا،
फिर खड़ा होकर जूतों से रोंदने लगा। नतीजा ये हुआ कि सिगरेट केस की शक्ल ही बिगड़ गई। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और कुछ लोग उसे हैरत से देख रहे थे। मैंने आपका ओहदा पूछा था, सज्जाद बोला। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इमरान का लहजा नाखुशगवार था। मैं अभी वापस जाऊंगा। फैयाज की वैसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी, लाहौल वला कुव्वत क्या कहते हैं उसे, वैसी की जैसी, ऐसी की तैसी। एक लड़की ने हंसते हुए तस्हीह की। जी हाँ, ऐसी की तैसी। शुक्रिया, इमरान ने कहा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ वहां से चला गया। लड़की ने सज्जाद का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले आई। यह आदमी बड़ा घाघ मालूम होता है, उसने सज्जाद से कहा। बिल्कुल गधा। नहीं डैडी, मैं ऐसा नहीं समझती। जमील भाई को कमरे से निकालने की एक बेहतरीन तदबीर थी। ये बताइए कि पहले भी कोई इसमें कामयाब हो सका था? खुद फैयाज साहब ने भी तो कोशिश की थी। सज्जाद कुछ न बोला। उसकी पेशानी पर शिकने उभर आई थी। उसने थोड़ी देर बाद कहा, तुम ठीक कहती हो सईदा, बिल्कुल ठीक, मगर कमाल है, सूरज से बिल्कुल गधा मालूम होता है। महकमा सुराग रसानी में ऐसे ही लोग ज्यादा कामयाब समझे जाते हैं और वो सचमुच अपनी जाहिरी हालत की जिद होते हैं। इमरान राहदारी से कुछ इस अंदाज में रुखसत हुआ था जैसे अपने कमरे में पहुंचते ही वहां से रवाना हो जाने की तैयारी शुरू करेगा। अब क्या किया जाए? सज्जाद ने सईदा से कहा। मैं नहीं, तुम जाओ। अच्छा, मैं ही रोकती हूँ। सईदा उस कमरे में आई जहाँ इमरान का कयाम था। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। उसने दस्तक दी लेकिन जवाब नदारद। आखिर तीसरी दस्तक के बाद उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। कमरा खाली था लेकिन इमरान का सामान बदस्तूर मौजूद था। फिर नौकरों से पूछने पर मालूम हुआ कि इमरान खाली हाथ बाहर गया है। पीर यासिन नाइट क्लब दिन में भी आबाद रहता था। वजह यही थी कि वहाँ रहायशी कमरे भी थे और वहाँ कयाम करने वाले मुस्तकिल मिंबर कहलाते थे। और फिर चूंकि ये सीजन का ज़माना था इसलिए यहाँ 24 घंटों की सर्विस चलती थी। इमरान ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर चारों तरफ देखा और फिर एक गोशे में जा बैठा। उसकी पुश्तों पर खिड़की थी। उसने वेटर को बुलाकर आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। हालांकि खुनकी उस वक्त भी अच्छी खासी थी। वो थोड़ी देर तक आइसक्रीम की चुस्कियां लेता रहा। फिर यकबयक इस तरह उछला कि सीने के बल मेज पर आ रहा। वहां से फिसलकर फर्श पर गिरा और फिर वो इसी तरह कपड़े झाड़ झाड़ कर उछल कूद रहा था जैसे कपड़ों में शहद की मक्खियां घुस गई हो। हाल में उस वक्त तो ज्यादा आदमी नहीं थे। बहरहाल जितने भी थे वो अपनी जगहों पर बैठे तो नहीं रह सकते थे। क्या बात है, क्या हुआ? किसी ने पूछा। परिंदा। इमरान एक कुर्सी पर हाँफता हुआ बोला। फिर उसने उस खिड़की की तरफ इशारा किया जिसके करीब बैठकर उसने आइसक्रीम खाई थी। परिंदा, एक लड़की ने खौफजदा आवाज में दोहराया और फिर लोग भांत भांत की बोलियां बोलने लगे। वेटरों ने झपट झपट कर सारी खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन इतने में एक भारी भरकम आदमी इमरान के करीब पहुंच गया और वो सूरत से कोई अच्छा आदमी नहीं मालूम होता था। उसका चेहरा किसी बुलडॉग के चेहरे से मुशाबा था। परिंदा, वो इमरान के शाने पर हाथ मारकर गुर्राया। जरा मेरे साथ आइए। क्यों? इसलिए कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उसने इमरान की बगलों में हाथ देकर उसे कुर्सी से उठा दिया। इमरान को उसकी इस रवैये पर हैरत जरूर हुई लेकिन वो खामोश रहा और उसने उससे इस बात का मौका नहीं दिया कि वो बगलों में हाथ दिए हुए ही उसे साथ ले जाता। मैनेजर ने उसे अपने कमरे में खींचकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इमरान उस वक्त तो पहले से भी ज्यादा बेवकूफ नजर आ रहा था। क्या किस्सा था परिंदे का? वो इमरान को घूरता हुआ गुर्राया। किस्सा तो मुझे याद नहीं, इमरान ने बड़ी सादगी से कहा, लेकिन परिंदा जरूर था, नीला, और वो तुम्हारी गर्दन में लटक गया। क्यों? नहीं लटक सका, मैं दावे से कह सकता हूँ। तुम्हें किसने भेजा है? उसने मेज की दराज खोलकर लोहे का 1-2 फीट लंबा रोल निकालते हुए कहा। किसी ने नहीं, मैं वालिदैन से छुपकर यहाँ आया था। इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया लेकिन उसकी नजरें लोहे के उस रोल पर थी। मैं तुम्हारी हड्डियां भूसा कर दूंगा, मैनेजर गर्दन अकड़ा कर बोला। क्या वालिद साहब ने ऐसा कहा है? इमरान ने खौफजदा आवाज में पूछा। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अच्छा, तुम ही बताओ कि कौन भेज सकता है? इमरान ने सवाल किया लेकिन मैनेजर रोल संभाल कर उस पर टूट पड़ा। इमरान अरे करता हुआ एक तरफ हट गया। रोल दीवार पर पड़ा और मैनेजर फिर पलटा। दूसरा हमला भी सख्त था लेकिन इस बार मैनेजर अपने ही झोंक में मेज से जा टकराया और फिर मेज के साथ ही खुद भी उलट गया। मौका था, इमरान चाहता तो इतनी देर में दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल सकता था मगर वो अहमकों की तरह खड़ा रहा। अरे अरे ही करता रह गया। आपके कहीं चोट तो नहीं आई? उसके इस जुमले पर मैनेजर को उस जोर का गुस्सा आया कि वो एक बार फिर उल्टी हुई मेज पर ढेर हो गया।
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर दोबारा उठने की कोशिश करता हुआ गुर्राया। आप ख्वामुखा खफा हो रहे हैं चचा जान। इमरान ने निहायत सादतमंदी से अर्ज किया, आप यकीनन वालिद साहब के दोस्त तो मालूम होते हैं, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो आइंदा मैं यहाँ ना आऊँगा। मैनेजर सामने खड़ा उसे घूर रहा था और उसका सीना सांसों के उतार चढ़ाव के साथ फूल कर पिचक रहा था। जी हाँ, इमरान अहमकों की तरह सर हिलाकर बोला, वालिद साहब कहते हैं कि जहाँ औरतें भी हो वहाँ ना जाया करो। जी हाँ, कान पकड़ता हूँ, अब कभी ना आऊँगा। मैनेजर फिर भी ना बोला। वो एक कुर्सी पर बैठकर इमरान को घूरने लगा। इमरान भी सर लटकाए खड़ा रहा। उसके इस रवैये ही ने मैनेजर को उलझन में डाल दिया, वरना ये बात वो भी सोच सकता था कि इमरान अगर भागना चाहता तो वो उसे रोक ना पाता। परिंदा, तुमने अपनी आंखों से देखा था? उसने थोड़ी देर बाद पूछा। वो मेरी गर्दन से टकराया था, मुझे परों की हल्की सी झलक दी, फिर मैं नहीं जानता कि वो किधर गया। बकवास, बिल्कुल बकवास। मेरे क्लब को बदनाम करने की एक इंतहाई मकरू साजिश। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। तुम बस यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कभी यहाँ तुम्हारी शक्ल न दिखाई दे, समझे? इमरान कुछ सोचने लगा, फिर सर हिलाकर बोला, ये कोई दूसरा मामला मालूम होता है। आप वालिद साहब के दोस्त तो नहीं है, क्यों? चले जाओ। मैनेजर हलक फाड़ कर बोला, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो दोस्तों। इमरान यकबयक संजीदा हो गया। तुम कौन हो? मैं सैयाह हूँ और मैंने उस पुरअसरार परिंदे के मुतालिक अखबार में पढ़ा था। सब बकवास है, मैनेजर गुर्राया। वो परिंदा उस कुत्ते जमील के अलावा और किसी को नहीं दिखाई दिया था। क्लब को बदनाम करने का एक नापाक तरीका। तब तो जरूर यही बात हो सकती है, और मैं सच कहता हूँ कि मुझे भी उस कहानी पर यकीन नहीं आया था। अभी तुमने क्या स्वांग भरा था? मैनेजर फिर झल्लाकर खड़ा हो गया। बैठो बैठो, ये मेरा पेशा है। इमरान हाथ उठाकर बोला, कैसा पेशा? मैं एक अखबार का रिपोर्टर हूँ, चंद्रनगर का मशहूर अखबार उजाला, नाम सुना होगा तुमने। मैं सही वाकया मालूम करने की गरज से यहाँ आया हूँ। तुम झूठे हो, मैनेजर गुर्राया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं झूठा हूँ? मुझे सही मालूमात हासिल करनी है, वरना मैं अब तक यहाँ ठहरता क्यों? मेरा सर इतना मजबूत नहीं है कि लोहे की सलाख से मोहब्बत कर सकूं। तो तुमने परिंदे का नाम इस तरह क्यों लिया था? महज इसलिए कि तुम मुझसे खुलकर गुफ्तगू कर सको। तुमने महज गुस्से में इस बात का इजहार कर दिया कि तुम्हारे क्लब को बदनाम करने के लिए एक साजिश है। क्या तुमने दूसरे अखबार के रिपोर्टरों से भी यही कहा था? नहीं, मैनेजर अपने होठों पर जबान फेर कर बोला। क्यों? लेकिन मैनेजर ने इस क्यों का कोई जवाब नहीं दिया। इमरान ने सर हिलाकर कहा, तुम इसलिए इस बात का इजहार नहीं किया कि जमील शहर का एक बहुत बड़ा आदमी है। उस पर मैनेजर ने शहर के उस बहुत बड़े आदमी को एक गंदी सी गाली दी और फिर खामोश हो गया। ठीक है, तुम खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकते। जाहिर है कि तुम्हारा क्लब उन्हीं बड़े आदमियों की वजह से चलता है। मैनेजर ने तमाम बड़े आदमियों के लिए भी वही गाली दोहराई और अपनी जेब में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट तलाश करने लगा। ठीक है, इमरान मुस्कुरा कर बोला, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ और मेरा अखबार भी मुत्तफिक हो जाएगा, लेकिन सही हालात का इल्म जरूरी है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो परिंदा जमील के अलावा किसी और को नहीं दिखाई दिया था, लेकिन जमील तुम्हारे क्लब को बदनाम क्यों करना चाहता है? मैंने इलेक्शन में उसकी मुखालिफत की थी, मैनेजर बोला, मगर मेरा ख्याल है कि उसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। इमरान ने कहा, वो खुद नहीं हिस्सा लेता मगर अपने उम्मीदवार खड़े करता है और उसकी यही कोशिश होती है कि इस हल्का इंतखाब से उसके उम्मीदवारों के अलावा और कोई कामयाबी ना हासिल कर सके। अच्छा खैर, हाँ, मगर तुम्हारी मुखालिफत का नतीजा क्या निकला था? उसके 2 उम्मीदवार कामयाब ना हो सके थे और वो उसके बावजूद भी तुम्हारे क्लब में आता रहा। इमरान ने कहा, हाँ, उसी पर तो मुझे हैरत थी, लेकिन उस परिंदे वाले मामले ने मेरी आंखें खोल दी। वो इस तरह इंतकाम लेना चाहता है। आधे से ज्यादा मुस्तकिल मेंबरों ने क्लब से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और रोजाना के ग्राहकों में भी कमी वाक़ हो गई है। अच्छा, अगर ये साजिश है तो मैं देख लूंगा, इमरान बोला, और मैं यहाँ से उस वक्त तक न जाऊंगा जब तक कि हकीकत न मालूम कर लूं। मैनेजर कुछ न बोला। उसके चेहरे पर यकीन और तशखीस की कशमकश के आसार नजर आ रहे थे। शाम बड़ी खुशगवार थी। सूरज दूर की पहाड़ियों की तरफ झुक रहा था और कपकपाती हुई सुर्खी माइल धूप सरसब्ज चट्टानों पर बिखरी हुई थी। इमरान चलते चलते अचानक मुंह के बल गिर पड़ा। पहले तो नन्ही उन्नी बच्चियों ने कहा लगाया, लेकिन जब इमरान उठने की बजाय बेहिस्सो हरकत औंधा पड़ा ही रहा तो बच्चियों के साथ वाले उसकी तरफ दौड़ पड़े। उनमें 2 जवान लड़कियां थी और 3 मर्द। एक ने इमरान को सीधा किया और फिर अपने साथियों की तरफ देखकर बोला, बेहोश हो गया है।
देखिए सर तो नहीं फटा, एक लड़की बोली, और वो आदमी इमरान का सर टटोलने लगा। ये लोग अपने लिबास की बिना पर अच्छी हैसियत वाले मालूम हो रहे थे। नहीं सर महफूज है, नौजवान बोला, ये शायद किसी किस्म का दौरा है, क्या कहते हैं उसे, मिर्गी मिर्गी। वो इमरान को होश में लाने की तदबीरें करने लगा। सामने ही एक आलीशान इमारत थी और यहाँ से उसका फासला ज्यादा नहीं था। ये नवाब जावेद मिर्जा की कोठी थी। अब क्या करना चाहिए? नौजवानों में से एक ने कहा, ये बेचारा यहाँ कब तक पड़ा रहेगा, क्यों ना हम इसे उठाकर कोठी में ले चले। लड़कियों ने भी उसकी तायद की और तीसरा, जो सबसे अलग थलग खड़ा था, मुंह बनाकर बोला, मेरा ख्याल है कि इसकी जरूरत नहीं। क्यों? एक लड़की झिल्लाकर उसकी तरफ मुड़ी। ये मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मालूम होता। बुरा ही सही, लड़की ने नाखुशगवार लहजे में कहा, दुनिया का कोई आदमी फरिश्ता नहीं होता। इमरान को जमीन से उठाया गया, लेकिन वो तीसरा अलग ही अलग रहा। हालांकि वो दोनों उसकी मदद की जरूरत महसूस कर रहे थे। जो तू करके वो कोठी में दाखिल हुए और सबसे पहला कमरा जो उनकी पहुंच में था, इमरान उसमें आबाद हो गया। वो उसे होश में लाने के लिए तरह तरह की तदबीरें इख्तियार करते रहे, लेकिन कामयाबी ना हुई। आखिर थक हार कर उन्हें डॉक्टर को फोन करना पड़ा। ये बन रहा है, उस नौजवान ने कहा जिसने उसे बुरा आदमी कहा था। तुम अहमक हो, लड़की बोली। हो सकता है शौकत का ख्याल दुरुस्त हो, दूसरे ने कहा। तुम भी अहमक हो, पहले ने कुछ नहीं कहा, दूसरी लड़की भी खामोश ही रही। अच्छा मैं इसे होश में लाता हूँ, शौकत आगे बढ़कर बोला। नहीं, कतई नहीं, लड़की ने सख्त लहजे में कहा, डॉक्टर आ रहा है। तुम्हारी मर्जी। शौकत बुरा सा मुंह बनाए हुए पीछे हट गया। इतने में एक बावकार बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 70 के लगभग रही होगी, लेकिन तंदुरुस्ती बहुत अच्छी थी। सफेद बालों में भी वो जवान मालूम होता था। क्या बात है, ये कौन है? एक राहगीर, लड़की ने कहा। चलते चलते गिरा और बेहोश हो गया। लेकिन है कौन? पता नहीं, तब से अब तक बेहोश है। ओह, तुम लोगों को बिल्कुल अक्ल नहीं, हटो उधर, मुझे देखने दो। बूढ़ा मसेरी के करीब पहुंचकर बोला, आदमी जी हैसियत मालूम होता है, उसकी जेब में विजिटिंग कार्ड जरूर होगा। तुम लोग अब तक झक मारते रहे हो। उसने इमरान की मुख्तलिफ जेबें टटोलने के बाद आखिरकार एक विजिटिंग कार्ड निकाल ही लिया और उस पर नजर डालते ही उसने कहकहा लगाया, देखा परवीन, मैं ना कहता था कि कोई जी हैसियत आदमी है। ये देखो, शहजादा सुतूत जाह। शहजादा सुतूत जा, शौकत ने तंजिया लहजे में दोहराया। परवीन बूढ़े के हाथ से कार्ड लेकर देखने लगी। हो सकता है कि मुझसे ही मिलने के लिए इधर आया हो, बूढ़े ने कहा। शौकत दूसरी लड़की के करीब खड़ा आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ा रहा था। अचानक वो लड़की बूढ़े को मुखातब करके बोली, शौकत भाई का ख्याल है कि यह शख्स तो बेहोश नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? बूढ़े ने लड़की से पूछा। बात यह है कि अब तक होश में आ जाना चाहिए था, लड़की ने कहा। यानी तुम भी यही समझती हो कि यह बन रहा है? जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा, तो इस मामले में जो भी शौकत से मुत्तफिक हो अपने हाथ उठा दे, बूढ़े ने उनकी तरफ देखकर कहा। परवीन के अलावा और सब ने हाथ उठा दिए। क्यों, तुम इन लोगों से मुत्तफिक नहीं हो? बूढ़े ने उससे पूछा। नहीं हुजूर अब्बा। अच्छा, तो तुम यहीं ठहरो और तुम सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ, बूढ़े ने हाथ झटक कर कहा। परवीन के अलावा और सब चले गए। नवाब जावेद मिर्जा उर्फ आम में झक्की था और उसके जहन में जो बात बैठती पत्थर की नकीर हो जाती। वो लोग जो उससे किसी बात पर मुत्तफिक न होते, उन्हें आमतौर पर खसारे ही में रहना पड़ता था। उसके तीनों भतीजे शौकत, इरफान सफदर और भांजी रिहाना उस वक्त तो धोखे ही में रहे, इसलिए उन्हें उसके उताब का शिकार होना पड़ा। उन्हें इसका इल्म नहीं था कि नवाब जावेद मिर्जा की राय मुख्तलिफ होगी। मेरा ख्याल भी कभी गलत नहीं होता, जावेद मिर्जा ने परवीन की तरफ देख कर कहा। या होता है? कभी नहीं। इतने में डॉक्टर आ गया। वो काफी देर तक इमरान को देखता रहा, फिर जावेद मिर्जा की तरफ देखकर कहा, आपका क्या ख्याल है? नहीं, तुम पहले अपना ख्याल जाहिर करो। जो आपका ख्याल है वही मेरा भी है। यानी? डॉक्टर शशोपंजों में पड़ गया। वो यहाँ का फैमिली डॉक्टर था और यहाँ से उसे सैकड़ों रुपये माहवार आमदनी होती थी, इसलिए वो बहुत मोहतात रहता था। वो जावेद मिर्जा के सवाल का जवाब दिए बगैर एक बार फिर इमरान पर झुक पड़ा। हाँ हाँ, जावेद मिर्जा सर हिलाकर बोला। अच्छी तरह इत्मीनान कर लो, फिर ख्याल जाहिर करना। जावेद मिर्जा टहलने लगा। एक लहजे के लिए उसकी पुश्त तो उसकी तरफ हुई और परवीन ने इशारे से डॉक्टर को समझा दिया। जावेद मिर्जा टहलता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रहा था, शहजादा सुतूत जा, शहजादा सुतूत जहा। वाह, नाम ही से शान टपकती है, पुरानी अजमतों का एहसास होता है। जनाब आली, डॉक्टर सीधा खड़ा होता हुआ बोला। बेहोशी, गहरी बेहोशी, मगर ये कोई मर्ज नहीं मालूम होता। खूब, तो तुम भी मुझसे मुत्तफिक हो? कतई जनाब। फिर ये होश में कैसे आएगा? मेरा ख्याल है खुद ब खुद, दवा की जरूरत नहीं।
مگر میرا خیال ہے کہ دوا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے تو پھر ہوگی، آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ نہیں بھائی، بھلا میں کس قابل ہوں، جاوید مرزا نے مسکرا کر خاکساری ظاہر کی۔ فی الحال میں ایک انجیکشن دے رہا ہوں۔ انجیکشن؟ جاوید مرزا نے برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آج کل کے معالجوں کو انجیکشن کے علاوہ اور کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی نیا طریقہ؟ ایک بار نادر شاہ درانی نے جاوید مرزا اپنی بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ یک بیک عمران بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ گیٹ آؤٹ آل آف یو، اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر چاروں طرف دیکھ کر شرمندہ ہو جانے کے سے انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیر پھیر کر تھوک نگلنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ جاوید مرزا نے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں جاوید مرزا ہوں، یہ پروین ہے اور یہ ڈاکٹر فطرت۔ عشرت، ڈاکٹر نے تصحیح کی۔ اور میں؟ ہاں، تم ستوت جاں ہو، شہزادہ ستوت جاں۔ ہائے، عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، آپ میرا نام کیسے جان گئے؟ اس پر جاوید مرزا صرف ہنس کر رہ گیا۔ میں نے ابھی تک کسی پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی تھی، آپ کو کیسے؟ پرواہ مت کرو، جاوید مرزا نے کہا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مگر میں یہاں کیسے آیا؟ تم چلتے چلتے گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، جاوید مرزا بولا۔ ہائے، عمران کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ ایکسیڈنٹ؟ جاوید مرزا نے حیرت ظاہر کی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، میری کار کہاں ہے؟ کار؟ پروین اسے گھور کر بولی۔ آپ تو پیدل تھے، ہم نے کوئی کار نہیں دیکھی۔ مذاق نہ کیجیے، عمران گھگیا کر بولا۔ نہیں بخدا، وہاں کوئی کار نہیں تھی۔ میرے خدا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ عمران اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ کیا معاملہ ہے؟ جاوید مرزا نے دخل دیا۔ میں اپنی کار چلا رہا تھا، عمران نے کہا۔ پھر اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا ہوگا ظاہر ہے۔ جاوید مرزا سے لے کر دروازوں کے شیشے صاف کرنے والے لڑکے تک سب پاگل ہو گئے۔ بڑی دور دور تک کار تلاش کی گئی، مگر وہاں تھا کیا؟ تھوڑی دیر بعد سب اسٹیڈی میں اکٹھے ہوئے، شوکت، عرفان صفدر اور ریحانہ بھی۔ شوکت بار بار عمران کو عجیب نظروں سے گھورنے لگتا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ان سب سے بیزار ہو۔ اس نے اس دوران میں ایک بار بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سردار گڑھ بھوتوں کا مسکن بن گیا ہے، جاوید مرزا بڑبڑایا۔ روزانہ ایک انہونی بات سامنے آتی ہے۔ ویسے ستوت جاں، تم ٹھہرے کہاں ہو؟ رائل ہوٹل میں۔ سردار گڑھ کب آئے ہو؟ پرسوں۔ پھر تم اپنی کار کے لیے کیا کرو گے؟ صبر کروں گا۔ آپ کہاں کے شہزادے ہیں جناب؟ دفتن شوکت نے پوچھا۔ پرنس آف ڈھمپ، عمران اپنی گردن اکڑا کر بولا۔ یہ ڈھمپ کیا بلائے؟ نقشے میں تلاش کیجئے، آپ ہماری توہین کر رہے ہیں۔ شوکت باہر جاؤ، جاوید مرزا بگڑ گیا۔ شوکت چپ چاپ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ تم کچھ خیال نہ کرنا، جاوید مرزا نے عمران سے کہا، یہ ذرا بد دماغ ہے۔ آپ بھی میری توہین کر رہے ہیں، عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ نہ آپ نہ جناب، تم، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میں نواب جاوید مرزا ہوں۔ اچھا، عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتا ہوا بولا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، مجھے بھی ہوئی، اور یہ سب حضرات اور خواتین، یہ عرفان ہے، یہ صفدر ہے، یہ پروین ہے، یہ ریحانہ ہے۔ یہ پروین، عمران صفدر کی طرف اشارہ کر کے بولا، پھر اپنا منہ پیٹنے لگا۔ لا حول ولا قوت بھول گیا، یہ جاوید مرزا نے ایک بار پھر ان کے نام دہرا کر عمران کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان سب کی رگوں میں آپ کا خون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، یہ دونوں میرے بھتیجے ہیں، یہ بھانجی اور یہ بیٹی، اور وہ صاحب جو چلے گئے وہ بھی بھتیجے۔ ایک بار پھر بڑی خوشی ہوئی۔ عمران نے پھر جاوید مرزا سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ مگر آپ کی کار کا کیا ہوگا؟ جاوید مرزا نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر یاد کیجئے گا کہ آپ نے اسے کہاں چھوڑا تھا۔ پتہ نہیں میں نے اسے چھوڑا تھا یا اس نے مجھے چھوڑا تھا، مجھے سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اچانک نواب جاوید مرزا نے ناک سکوڑ کر برا سا منہ بنایا۔ سچ مچ میں اس شوکت کو یہاں سے نکال دوں گا، اس نے کہا۔ نہیں، میں خود ہی جا رہا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، آپ کے لیے نہیں کہا گیا، جاوید مرزا اسے شانوں سے پکڑ کر بٹھاتا ہوا بولا۔ وہ تو میں شوکت کو کہہ رہا تھا کہ آپ کسی قسم کی بو نہیں محسوس کر رہے؟ کر رہا ہوں، واقعی یہ کیا بلا ہے؟ عمران اپنے نتھنے بند کر کے منمایا۔ اسے سائنٹسٹ تو کہلائے جانے کا خب تو ہے، اس وقت تو غالباً وہ اپنی تجربہ گاہ میں ہے اور بدبو کسی گیس کی ہے۔ خدا کی پناہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بھنگیوں کی فوج کہیں قریبی مارچ کر رہی ہو۔
कम अज कम शाही खानदानों के अफराद के लिए तो ये नामुनासिब है। इमरान ने होंठ सिकोड़ कर कहा, आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जावेद मिर्जा उसे तहसीन आमेज नजरों से देखता हुआ बोला, फिर परवीन की तरफ मुड़कर कहा, देखा मैं ना कहता था, आज भी शाही खानदानों में ऐसे नौजवान अफराद मौजूद है जिन्हें उमूमियत से नफरत है। ये साइंटिस्ट तो वाइंटिस्ट तो होना हमारे बच्चों के लिए मुनासिब नहीं। डॉक्टर इशरत, तुम जा सकते हो। उसी शाम को रूशी भी इमरान की टू सीटर कार समेत सरदारगढ़ पहुंच गई। इमरान ने सुबह ही उसे उसके लिए तार दिया था और उसे तवक्को थी कि रूशी दिन डूबते डूबते सरदारगढ़ पहुंच जाएगी। उसे महकमा सुरंग रसानी का एक आदमी जमील की कोठी तक पहुंचा गया था। इमरान अपना तरीक़ार मुतय्यन कर चुका था और स्कीम के तहत उसे रॉयल होटल में क़याम करना था। वहां कमरे हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई और यह हकीकत है कि उसने वहां के रजिस्टर में अपना नाम शहजादा सुतूत जाही लिखवाया और रूसी बदस्तूर रूसी रही। उसे शहजादे साहब की प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत हासिल थी। रात का खाना उन्होंने डाइनिंग हॉल ही में खाया और फिर इमरान रूसी को यहाँ के हालात से आगाह करने लगा। अचानक उसकी नज़र शौकत और इरफान पर पड़ी, जो उनसे काफ़ी फासले पर बैठे उन दोनों को घूर रहे थे। इमरान ने दरियाफ्त तो हाल के से अंदाज में अपने सर को जंबिश दी और इरफान अपनी मेज से उठकर तीर की तरह उनकी तरफ आया, लेकिन शौकत ने मुंह फेर लिया। तशरीफ रखिए मिस्टर परवान, इमरान ने पुरमुसर्रत लहजे में कहा। इरफान, उसने बैठते हुए तस्हीह की। आप कुछ ख्याल न कीजिएगा, इमरान ने शर्मिंदगी जाहिर की। मुझे नाम उमूमन गलत ही याद आते हैं। आपने इरफान और परवीन को गुड़मुड़ कर दिया। इरफान हंसने लगा, अक्सर ऐसा भी होता है। कहिए आपकी गाड़ी मिली? लाहौल वला कुव्वत क्या कहूँ, इमरान और ज़्यादा शर्मिंदा नजर आने लगा। क्यों, क्या हुआ? वो कमबख्त तो यहाँ गैराज में बंद पड़ी थी और मुझे याद आ रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा था। खूब। इरफान उसे अजीब नज़रों से देखने लगा, लेकिन वो बार बार नजरें चुराकर रूशी की तरफ भी देखता जा रहा था, जो सचमुच ऐसे ही मुअद्दबाना अंदाज में बैठी थी जैसे किसी शहजादे की प्राइवेट सेक्रेटरी हो। सेक्रेटरी? अचानक इमरान उसकी तरफ मुड़कर अंग्रेजी में बोला, मैं अभी क्या याद करने की कोशिश कर रहा था। आप मेरा ख्याल है उस आदमी, हाँ आदमी ही का नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी जिसने 1 एकड़ जमीन में 1.5 मन शलजम उगाए थे। हाँ याद आ गया। इमरान उछल कर खड़ा हो गया, फिर फौरन ही बैठ कर बोला, मगर नहीं, वो तो दूसरा आदमी था। जिसने क्या किया था, लाहौल वला कुव्वत, ये भी भूल गया। क्या बताऊं इमरान साहब? इमरान नहीं, इरफान ने फिर टोका। इरफान साहब, हाँ तो मैं क्या कह रहा था। इरफान बोर होकर उठ गया। हालांकि वो रूशी की वजह से बैठना चाहता था, मगर उसे अंदाजा हो गया था रूशी इस अहमक आदमी की मौजूदगी में उसमें दिलचस्पी नहीं ले सकती, क्योंकि उसने उस दौरान में एक बार भी इरफान की तरफ नहीं देखा था। इरफान फिर शौकत के पास जा बैठा। इमरान और रूशी भी उठकर अपने कमरों में चले आए। वो दूसरा आदमी तुम्हें अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा था, रूशी ने कहा। तब तो वो तुम्हें देख रहा होगा। शट अप। ऑर्डर, तुम मेरी सेक्रेटरी हो और मैं प्रिंस सुतूत जा, लेकिन इस रोल में तो अपनी हिमाकतों से बाज आ जाओ, रूशी ने कहा। मगर इमरान ने उस बात को टालकर दूसरी शुरू कर दी। कल तुम जेल खाने जाओगी। मेरा ये मतलब नहीं कि हाँ वहाँ एक कैदी है, मैंने आज बेहतरी मालूमात फराहम कर ली है। हाँ वो कैदी, उसका नाम सलीम है, उसे शौकत ने जेल भिजवाया था। कल सुबह तुम्हें उससे मिलने के लिए इजाज़तनामा मिल जाएगा। इमरान खामोश होकर सोचने लगा, लेकिन मुझे उससे क्यों मिलना होगा? ये मालूम करने के लिए कि उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें कहाँ तक हकीकत है। क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसी से पूछना, लेकिन वो है कौन और इस वाक़े से उसका क्या ताल्लुक है। तुम उसकी परवाह मत करो और उससे जो गुफ्तगू हो मुझे उससे मुत्तला कर देना। खैर मत बताओ, मगर जाहिर है कि मैं एक मुलाकाती की हैसियत से वहाँ जाऊँगी। वो इस मुलाकात की वजह ज़रूर पूछेगा। वो सोचेगा। ओहो, इमरान हाथ उठाकर बोला, तुम उसकी भी परवाह ना करो। उससे कह देना कि तुम एक गैर मुकामी अखबार की रिपोर्टर हो। तब तो मुझे उसके थोड़े बहुत हालात से पहले ही वाकिफ होना चाहिए। ठीक है, इमरान पसंदीदगी के इजहार में सर हिलाकर बोला, तुम अब काफ़ी चल निकली हो। अच्छा तो सुनो। सलीम शौकत का लेबोरेटरी असिस्टेंट था। शौकत वो आदमी जो तुम्हारी दानिश तुम्हें उस वक्त तो भी मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा था। वो परवीन का चचाजाद भाई है, गालिबन तुम समझ रही होगी। यानी वो खुद भी परवीन के उम्मीदवारों में से हो सकता है। वाकई चल निकली हो, बहुत अच्छे। हाँ यही बात है। और शौकत को साइंटिफिक तजुर्बात का खप तो है। वो एक बाकायदा किस्म की लेबोरेटरी भी रखता है। और वो क्या नाम है उसका? हाँ सलीम उसका लेबोरेटरी असिस्टेंट था और शौकत ही ने उसे जेल भिजवाया। आखिर क्यों? वजह क्या थी?
وجہ بظاہر ایسی نہیں جس سے اس کیس کے سلسلے میں ہمیں کوئی دلچسپی ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وجہ وہ نہ ہو جو ظاہر کی گئی ہے۔ کیا ظاہر کی گئی ہے؟ میں وہی پوچھ رہی ہوں۔ ایک معمولی سی رقم خرد و برد کر دینے کا الزام، یعنی اسی الزام کے تحت وہ جیل میں ہے؟ روشی نے پوچھا۔ یقیناً، تب پھر ظاہر ہے کہ حقیقت بھی یہی ہوگی، ورنہ وہ اس جرم کے تحت جیل میں کیوں ہوتا؟ کیوں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل جرم عائد کردہ الزام سے بھی زیادہ سنگین ہو، جسے نہ شوکت ہی ظاہر کرنا پسند کرتا ہو اور نہ سلیم؟ اگر یہ بات ہے تو پھر وہ مجھے حقیقت بتانے ہی کیوں لگا؟ روشی اتنی ذہین نہ بنو، ورنہ میں بور ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، تب پھر کوئی تیسری بات ہوگی جسے تم ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ روشی نے لاپرواہی سے کہا۔ خیر، میں جاؤں گی۔ ہاں شاباش، میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تم کسی طرح اس سے مل لو۔ قیدی سلاخوں کی دوسری طرف موجود تھا۔ روشی نے اسے غور سے دیکھا اور وہ اسے نیچے سے اوپر تک ایک شریف آدمی معلوم ہوا۔ اس کی عمر 30 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ آنکھوں پر ایسی نرمی تھی جو صرف ایماندار آدمیوں ہی کی آنکھوں میں نظر آ سکتی ہے۔ روشی کو دیکھ کر وہ سلاخوں کے قریب آ گیا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، وہ روشی کو گھورتا ہوا آہستہ سے بولا۔ روشی نے ایک قہقہا لگایا جس کا اندازہ چڑھانے کا سا تھا۔ روشی نے اس وقت اپنے ذہن کو بالکل آزاد کر دیا تھا۔ وہ اپنے طور پر اس سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ عمران کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ عمران کی باتوں سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ صرف اس ملاقات کا رد عمل معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ کون ہیں؟ قیدی نے پھر پوچھا۔ میں؟ ہاں، روشی نے پھر کہا لگایا اور بری عورتوں کی طرح بے ڈھنگے پن سے لچکنے لگی۔ میں سمجھ گیا، قیدی آہستہ سے بڑبڑایا، لیکن تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی، قطعی نہیں، کبھی نہیں۔ بات بڑی عجیب تھی اور ان جملوں کی نوعیت پر غور کرتے وقت تو روشی کی اداکاری رخصت ہو گئی اور وہ ایک سیدھی سادی عورت نظر آنے لگی۔ قیدی اسے توجہ اور دلچسپی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اچانک روشی کی ذہانت پھر جاگ اٹھی۔ اس نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا، نہیں، تم وہ آدمی نہیں معلوم ہوتے۔ کون آدمی؟ کیا تمہارا نام سلیم ہے؟ میرا یہی نام ہے۔ اور تم نواب زادہ شوکت کے لیبارٹری اسسٹنٹ تھے؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر تم وہی آدمی ہو۔ قیدی کے چہرے پر تفکر کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن ان میں سراسیمگی کو دخل نہیں تھا۔ وہ خالی اس ذہنی کیسے انداز میں چند لمحے روشی کے چہرے پر نظر جمائے رہا، پھر 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر بولا، تم جا سکتی ہو، لیکن اگر تم سلیم، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ مگر وہ جاؤ، وہ حلق پھاڑ کر چیخا اور 2 سنتری تیزی سے چلتے ہوئے سلاخوں کے پاس پہنچ گئے۔ قبل اس کے کہ قیدی کچھ کہتا، روشی بول پڑی، تم فکر نہ کرو سلیم، میں تمہارے گھر والوں کی اچھی طرح خبر گیری کروں گی۔ اور پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی۔ عمران نے روشی کا بیان بہت غور سے سنا اور چند لمحے خاموش رہ کر بولا، تم واقعی چل نکلی ہو، اس سے زیادہ میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور تم میری اس کارروائی سے مطمئن ہو؟ روشی نے پوچھا، اتنا مطمئن کہ عمران جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ کسی نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی۔ ہاں، کم ان، عمران نے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ عمران نے اس پر ایک اچکتی سی نظر ڈالی۔ میں سعیدہ ہوں، لڑکی نے کہا۔ آپ نے مجھے دیکھا تو ہوگا؟ نہیں، ابھی نہیں دیکھ سکا، سیکریٹری میری اینک۔ لڑکی اس پر کچھ جھنجھلا سی گئی۔ میں سجاد صاحب کی لڑکی ہوں۔ لا حول ولا قوت، میں لڑکا سمجھا تھا۔ تشریف رکھیے سیکریٹری، ڈائری میں دیکھو یہ امجاد صاحب کون ہے؟ سنجاد صاحب، لڑکی غسیلی آواز میں بولی۔ آخر آپ میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ میں نے آج تک پتنگ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اڑائی، آپ یقین کیجئے۔ یوں تو اڑانے کو میرے خلاف بے پر کی بھی اڑائی جا سکتی ہے۔ میں یہ کہنے آئی تھی کہ جمیل بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سعیدہ جھلا کر کھڑی ہو گئی۔ سیکریٹری ذرا ڈائری۔ عمران کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی سعیدہ کمرے سے نکل گئی۔ اس لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے، روشی بولی۔ تم نے کیا کہہ دیا؟ وہ غصے میں معلوم ہوتی تھی۔ عمران خاموش رہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بول اٹھی۔ عمران نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں ہم ہی بول رہے ہیں، ستوت جا۔ اور اچھا ضرور، ہم ضرور آئیں گے۔ عمران نے ریسیور رکھ کر انگڑائی لی اور خواہ مخواہ مسکرانے لگا۔ مجھے اس آدمی سلیم کے متعلق بتاؤ، روشی نے کہا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھا؟ عمران نے پوچھا۔ بکواس مت کرو، بتاؤ مجھے۔ وہ عجیب تھا، اور اس کا وہ جملہ، تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی، اور اس نے پوچھا تھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ روشی، تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے
میں نے کچھ نہیں سوچا، ویسے وہ چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے نا؟ یہی خاص نکتہ ہے۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، لیکن اس نے جو گفتگو تم سے کی ہے وہ عجیب ہے، تھی یا نہیں اب تم خود اندازہ کر سکتی ہو، یعنی اس کے سلسلے میں حقیقت وہ نہیں ہے جو ظاہر کی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر روسی بڑبڑانے لگی، اور وہ نیلا پرندہ، بالکل کہانیوں کی باتیں۔ نیلا پرندہ۔ عمران ایک طویل سانس لے کر اپنی تھوڑی کھجانے لگا۔ میرا خیال ہے کہ اسے جمیل کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا۔ پیر یاسین نائٹ کلب کے مینیجر کا بھی یہی بیان ہے۔ آج میں ان چند لوگوں سے بھی ملوں گا جن کے نام مجھے معلوم ہوئے ہیں۔ کن لوگوں سے؟ وہ لوگ جو اس شام کلب کے ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ لیکن اسی دن چند 2 گھنٹوں کے بعد اس سلسلے میں عمران نے روشی کو جو کچھ بھی بتایا وہ امید افزا نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں سے ملا تھا جو واردات کی شام کلب میں موجود تھے، لیکن انہیں وہاں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا تھا۔ البتہ انہوں نے جمیل کو بوکھلائے ہوئے انداز میں اچھلتے ضرور دیکھا تھا۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ روشی نے کہا۔ فی الحال کچھ بھی نہیں، عمران نے کہا، اور جیب میں چوئنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ روشی میز پر پڑے ہوئے قلم تراش چاقو سے کھیلنے لگی۔ اس کے ذہن میں یک بیک کئی سوال تھے۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، فیاض نے کہا تھا کہ نائٹ کلب میں وہ پرندہ کئی آدمیوں کو نظر آیا تھا، لیکن دوسروں کے بیانات اس کے برعکس ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ کیپٹن فیاض کو غلط اطلاعات ملی ہو، روشی نے کہا۔ اسے یہ ساری اطلاعات سجاد سے ملی تھی، اور سجاد جمیل کا چچا ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا خود جمیل ہی ان اطلاعات کا ذمہ دار ہے۔ ہاں، فی الحال یہی سمجھا جا سکتا ہے۔ عمران کو سوچتا ہوا بولا، اچھا پھر میں چلا، جمیل مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، بنے رہیے چینل کے ساتھ۔ جلد ہی ملیں گے ایپیسوڈ کے دوسرے حصے میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔